اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ نہایت ہی قابل احترام جی ڈی اے کے صدر پیر صاحب پگارا، صدر الدین شاہ صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے معززین، جی ڈی اے کے لیڈرز اور سب سے زیادہ قابل احترام حر جماعت جو 2 دن سے پیدل قافلوں کی شکل میں کسی مارکیٹ کمیٹی، کسی میونسپل کمیٹی، کسی ڈسٹرکٹ کے پیسے پہ نہیں، اے ٹی ایم کے پیسوں پہ نہیں، پر اپنے جذبے کے تحت یہاں پہنچے، مختلف ڈسٹرکٹس، بدین اور مختلف دور دور کی ڈسٹرکٹ سے یہاں آئے اور ایک کامیاب جلسہ، ایک کامیاب دھرنا جس کی میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پر میں پیر صاحب پگارا کی اس جذبے اور آپ سب کے جذبے کو بھی مبارک دیتی ہوں کہ یہ دھرنا دوسرے دھرنوں سے مختلف ہے، جہاں پہ انسانیت کو نظر میں رکھا گیا اور آپ نے دیکھا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ ایمبولنسز گزری، فیملیز گزری، ان کے لیے مشکل پیدا نہیں کی گئی۔ میرے بھائیوں، آج اس دھرنے کے ذریعے ہم ان اداروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ پاکستان بنانے والا صوبہ تھا اور آج مجھ سمیت کافی سٹیج پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے بنانے میں ایک کردار ادا کیا۔ آج جس طرح ان بنانے والوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ کہتے ہیں الیکشن دھاندلا، میں کہتی ہوں یہ ڈاکہ تھا، یہ دھاڑا تھا، یہ آپ کے حقوق پہ دھاڑا مارا گیا ہے۔ یہ آج 15 سال کی حکومت میں آج کہیں پانی پینے کا نہیں، اسکول نہیں، ہسپتال نہیں، کیا چیز ہے جو آپ کو ملی ہے؟ میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ کہتی ہوں، بار بار کانسٹیٹیوشن، ارے کانسٹیٹیوشن تو ایک مذاق بنا دیا۔ آرٹیکل 218 کلاس 3 چیف جسٹس صاحب دیکھ رہے ہیں نا کتنی شفاف الیکشنیں ہوئی ہیں۔ یہ سندھ کو ایک کالونی بنا دیا ہے۔ سندھ کوئی کالونی نہیں ہے، یہ کوئی انگریزوں کی کالونی نہیں ہے کہ جو ہر دفعہ سندھ کا سودا کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کا سودا ہوا ہے، 2018 میں بھی سندھ کا سودا ہوا تھا اور آج بھی سندھ کا سودا کیا گیا۔ یہ کوئی کالونی ہے، ہم سب غلام ہیں۔ میں یہ اس سٹیج سے کہتی ہوں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس الیکشن کمیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ اور بالکل صحیح کہا ہماری کولیگ نے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جنہوں نے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی بدلے میں کانسٹیٹیوشن 18ویں ترمیم بھائی ایک سٹیٹ ود ان اے سٹیٹ بنا دیا گیا۔ ہر بات پہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کو نہ بولیں، 18ویں ترمیم آ گئی ہے، اب ان کا حق ہے، ان کی پولیس ہے، یہ جیسی تیسی جو چاہے سندھ کے ساتھ کرے۔
अरे 18वीं तरमीम का मजाक बना दिया गया। आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस देख लीजिए कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है। वहां भी एक डाका था और उसी से हमारे खदशात थे कि ये जनरल इलेक्शन में भी यही करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्या कितने में सौदा किया है, क्या कीमत लगाई है सिंध के हकूक की? आपने लोकल गवर्नमेंट छीनी, आपने जनरल इलेक्शन छीनी, लेकिन अब सिंध की अवाम चुप नहीं बैठेगी। और मैं पीर पगाड़ा साहब से भी ये कहूंगी, आज सिंध के लोगों की नजरें, सिंध की औरतों की नजरें, सिंध के बच्चों की नजरें और यहाँ के गरीब हारी की नजर, मजदूर की नजर, सबकी नजरें आज जीडीए पे और आपकी तरफ हैं। और हमने जब तक इत्मीनान से नहीं बैठना, जब तक कि हम सिंध को अब हकूक ना दिलाएं, और जिसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, अगर मैं और सायरा बानो उस नेशनल असेंबली को हिला सकते थे, तो आज हम दो औरतें ही पूरे सिंध की इनकी हिला के रख सकते थे। आप सिंध की औरतें एक मजबूत औरतें हैं और आप हर जदोजहद में, आज ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में बैठे हैं, इनको आवाज दे तो यही देखिएगा सबसे पहले तो आगे ये खड़ी हो जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला कि हम अपना हकूक इसी जदोजहद के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पे हर बैठा हुआ लीडर आज ये अहद करे, आज ये अहद करेगा कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम सिंध के लोगों को उनका हकूक ना दिला दें।